فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ حداد امہ راستہ حق۔ تم نے دیکھا نہیں کتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی نے بھائی کے اوپر کیس کرا رکھا ہے، عدالتوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ باپ کی حلال کمائی وکیلوں کے دھانے میں اتار رہے ہو، جھوٹی تہمتیں بھائی بھائی کے اوپر لگا رہا ہے اور شرم نہیں آتی؟ باپ کو بدنام کر رہے ہو، ماں کے دوپٹے کو بدنام کر رہے ہو، جس دوپٹے کی چھاؤں میں راتوں کو سویا کرتے تھے، آج عدالت میں اس دوپٹے کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا ملا؟ پھاڑ دلوں میں پڑ گئے، مکان میں دیواریں کھڑی ہو گئی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار کوئی نہیں، برادری منانے آئی، کہتے مر جاواں گا پرادہ منہ نہیں دیکھنا۔ لعنت ایسی کمائی پر، لعنت ایسے بٹوارے پر، لعنت ایسی زمیل پر، اور جزمیل بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، خدا پاک کی قسم اسے اپنے گھر کے کونے میں جگہ نہ دو، آنے والے وقت میں یہ زمیل اولاد کے تماچے باپ کے منہ پہ مروائے گی۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، پیار محبت کے پھول پھیلاؤ، پیار محبت کے پھول بکھیرو، نفرتوں کی آگ بجھا دو۔ 4 مرلے اسے زیادہ چلے گئے، 4 اسے کم مل گئے، کیا بنا؟ او لوگو، قبر کے 4 فٹ نیچے زمین کے اندر تو جگہ سب کو برابر ملے گی، کسی کو 5 فٹ ملی، کسی کو 6 فٹ ملی، اس بڑے مکان کا کیا کرنا؟ او لوگو، قبر میں سخت جگہ ملے، تھوڑی جگہ ملے، چھوٹی جھوپڑی میں رہ، اپنے بھائی کو زیادہ دے دے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے مکان سے بڑی راحت والی قبر عطا فرمائے گا۔ میں ہر سال آتا ہوں، آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں، پتہ نہیں شاید ایک آدھا میری بات مان لے، میں نصیبوں مارا، پھر آپ کی منتیں کر کے جاتا ہوں، آپ کے آگے رو کے جاتا ہوں، خدا کے واسطے اللہ نے بیٹیاں دی تو بیٹیوں کو حصے سے محروم نہ کرنا۔ یقین جانو تمہارے جنازے کی منجی اٹھنے کے بعد تمہاری بچی تمہارے مال کو یاد کر کے رونے لگ جائے، اللہ قبر میں لیٹنا مشکل کر دے گا۔ جب اللہ نے بچیوں کا حصہ رکھا تو میں آپ چھیننے والے کون ہوتے؟ اور قرآن کی بات کر رہا ہوں، پوری جائیداد میں سے 2 حصے بیٹے کو دو، 1 حصہ بیٹی کو دو، تم کیوں نہیں دیتے؟ بیٹیوں کو نہ دینے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں ایمانداری سے بتلاؤں، تم مر کے دیکھ لو، تمہیں بیٹے اتنے یاد نہیں کریں گے جتنی بیٹیاں یاد کریں گی۔ اپنے خاوند سے کہے گی مجھے 500 روپیہ دے دے، میں نے گرمی کا جوڑا نہیں بنانا، میں نے ابے کا ختم دلوانا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ دیا، کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تو میرے باپ کو کچھ نہ کہے۔ میرا باپ مجھے راتوں کو یاد آتا ہے، راتوں کو میرے باپ کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور خدا کے واسطے لوگوں، بچیوں کو حصہ دو، رب کائنات کی قسم ہے تم بچیوں کو حصہ نہ دے کے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر کے چلے جاتے ہو، آنے والے وقتوں میں اگر جوان میں مال کی غروری آ گئی، زمین کے بٹوارے کی غروری آ گئی، تو سگا بھائی بہن کو باپ کے دروازے پر برداشت نہیں کرتا ہے۔ مجھے علاقے کا نام یاد نہیں آ رہا، سکر الحمدللہ بھی میں 7-8 تاریخ کو جا رہا ہوں، پھر 14 15 16 17 18 کو صبح سے کا دور ہے، 5-6 شہروں میں جاؤں گا۔ میں باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے اس علاقے کے قریب گیا،
وہاں کے علماء سے میں نے تصدیق کی، گھوٹکی کے قریب علاقہ ہے اور تم نیٹ پہ دیکھتے آتے ہو، ایک آدمی کے 25 مربع تھے، 5 بیٹے اور 1 بیٹی، اس نے 5 مربع سب میں دے دیے، بیٹی بیٹھی تھی، اللہ اکبر، 25 مربعوں میں سے بیٹی کو کچھ نہ دیا، بیٹے مسکرانے لگے اور بیٹی رو کے باپ کو دعائیں دینے لگی، اللہ جیسے باپ نے تقسیم کر دی میں راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ کچھ عرصے کے بعد ابا جال کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں جب جنازہ اٹھانے لگے، ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا یہ کاغذ ہے، مرنے والے نے میرا پتہ نہیں 16 یا 20 لاکھ روپیہ دینا ہے، جب تک کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، اور لوگوں میں جنازہ اٹھانے کے دینے کے لیے تیار نہیں، جنازہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، علاقے کے لوگ کہنے لگے، ہاں بھی یہ کون ہے، 5 بچوں میں سے کون ذمہ داری قبول کرے گا، ایک دوسرے کو کونی مارتے رہے، کہنے لگے تو کر، وہ کہنے لگا تو کر، تجھے بھی تو 5 مربع ملے، 5 مربعوں میں سے 5 بچوں میں سے 25 مربعوں میں سے کوئی بھی باپ کا قرضہ اتارنے کو تیار نہیں، جنازہ پڑا ہوا، لوگ کہہ رہے جنازہ پڑھانے دے، کہنے لگے نہیں جنازہ پڑھانے نہیں دیا جائے گا۔ ایک آدمی جنازگاہ سے نکلا، جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا، دروازے پہ جا کے کہنے لگا کوئی مرنے والے کا وارث ہو تو بتائے، بچی روتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے، کہ تو وارث ہے، کہ نہیں میرے سمیت 5 بار بھی بھائی وارث ہے، کہ جنازگاہ میں کوئی وارث بننے کو تیار نہیں، مرنے والا کسی کا مقروض ہو کے مرا، جس کا مقروض ہو کے مرا اس نے جنازے کی چرپائی کو روک لیا، جب تک میرا قرضہ نہیں دے گا میں جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، وہاں کے مولوی صاحب نے مجھے بتلایا، وہ بچی ننگے پیر برقع پہن کے جنازگاہ میں آ گئی اور کہنے لگی مولوی صاحب مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے دو، جنازگاہ میں آئی، اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوما، اپنے باپ کا سر ہاتھوں میں لے کے کہنے لگی ابا میں ہوں نا، میں اپنے جسم کے ٹکڑے بیچ دوں گی لیکن تیرا جنازہ کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر کہنے لگی کہاں ہے جس نے میرے باپ سے قرضہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں کہ جنازگاہ سے باہر آ جا، اللہ اکبر، دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ نہیں، اس کے ہاتھ خالی ہے، اس نے اپنے سینے سے پرس نکالا، اس میں سے ایک چابی نکالی، کہنے لگی یہ میرے مکان کی چابی ہے، فلانی جگہ مکان ہے، جا تجھے اجازت دیتا ہوں، اجازت دیتی ہوں، سودا کروا لے، بولی لگوا لے، جتنے پیسے آئے میرے باپ کے قرضے میں لے لے، خدا کے واسطے میرے باپ کا جنازہ پڑھانے دے۔ قرضہ لینے والا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے قرضہ لینا نہیں بلکہ قرضہ دینا ہے، مرنے والے کا میں مقروض ہوں، اس سے میں نے ادھار لیا تھا، دینے کے لیے اس کا انتقال ہو گیا، مجھے کوئی وارث نظر نہ آیا، کوئی مربع کا وارث نظر آیا، کوئی مکان کوئی حویلی اوتاق کا وارث نظر آیا، کوئی زرعی آلات کا وارث نظر آیا، کوئی گاڑی کا وارث نظر آیا، میں سمجھا اس کا وارث ہے ہی کوئی نہیں۔ جب تو اپنے باپ کی بیعت کے لیے جسم کے ٹکڑے بیچنے کو تیار ہو گئی، میں سمجھ گیا تو اس کی وارث ہے، لے اپنے باپ کا قرضہ لے لے اور اللہ کے واسطے اپنے باپ کی طرف سے مجھے معاف کر دے۔ اب بھی میرے عزیزوں، جن گھروں سے ماں باپ کے جنازے اٹھ گئے، جاؤ ان گھروں میں تمہیں کوئی دھیرانی نظر آ جائے، کوئی بیاہی نظر آ جائے، کوئی جوال کواری نظر آ جائے، اس سے پوچھو ابا کہاں ہے، وہ زبان سے نہیں بتائے گی بلکہ آنسوؤں سے پھولوں کی مالا برسا کے بتائے گی اس گھر سے پیار دینے والا رخصت ہو گیا، تانے دینے والے نظر آتے ہیں، مجھے بوجھ سمجھنے والے نظر آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی بچیوں کو مدرسے کی خدمت کرو یا نہ کرو، اور مکان کسی ادارے کی خدمت کرو یا نہ کرو، مسجد کی خدمت کرو نہ کرو، وہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا ایمان کی تقویت اور کمزوری ہے، لیکن جو حق اللہ نے بچوں کو دیا، بچوں کا حق بچوں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، بچیوں کا حق بچیوں کو دو۔ رب کائنات کی قسم ہے اگر قبر میں سکون سے لیٹنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے حقدار کا حق ادا کر کے چلے جاؤ۔ اور ایک بات تمہیں اور بتاؤں نا، جنازگاہ میں جنازہ پڑھنے کے بعد اعلان ہوتا ہے نا جی
مرنے والے دی کل خانی کل رات کل صبح 8 بجے مسجد جو ہوئے گی، پھر وہ دے گے دھڑ دھڑ پک رہی ہیں. کل خانی کرو، رج کے کرو. میں یہاں پتہ ہے رائے وڈ کا اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات جاتے بھی ہو؟ رائے وڈ کے اجتماع میں مربی میرے شیخ حاجی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد مولانا اظہار الحسن صاحب، یہ حضرات رائے وڈ سے دعا کے لیے آتے تھے. حاجی نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا محمد احمد لاڈ صاحب مغرب کی نماز کے بعد جن کا بیان ہوتا ہے، فرمانے لگے حضرت جی کے ساتھی تھے قریشی صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، حاجی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قریشی صاحب. یہ تین اتنے قریبی دوست تھے، موت تک کی پہچان ہی نہ سکے، سگے بھائی ہیں، دوست ہیں. حج کا سفر تھا، براستہ پاکستان کراچی سے بحری جہاز میں جانا تھا. حضرت قریشی صاحب کا انتقال ہو چکا. مولانا یوسف صاحب، مولانا احمد صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب فرمانے لگے حج کے سفر پر چلے تو حضرت قریشی کا مکان راستے میں آیا. حضرت قریشی کے مکان میں ٹھہرے، دن کے وقت گئے، دسترخوان لگا. حاجی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے نہ پانی پیا، نہ روٹی کھائی، نہ شام کی چائے پی، نہ رات کا کھانا کھایا، نہ رات کو دودھ پیا، نہ صبح تہجد کے وقت قہوہ پیا، نہ صبح ناشتہ کیا. 24 گھنٹے گزر گئے، حضرت جی نے اپنے حلق میں پانی کا گھونٹ نہ اتارا. ہم سارے کہتے رہے حضرت ضعف کمزوری آ جاوے گی، کچھ کھا لو پی لو. فرمایا الحمدللہ. جب گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش لاحق ہوئی. حضرت جی آپ نے نہ کھایا نہ پیا، کیا بات ہے؟ حالانکہ آپ سے ان کے گھر سے آپ کا سگو جیسا رشتہ ہے. فرمانے لگے بھائی میں جب اس گھر میں آیا تو حضرت قریشی کے انتقال کے بعد مجھے پتہ لگا ابھی تک ان کی حضرت قریشی کی وراثت ان کے بچوں میں تقسیم نہیں ہوئی، تو ان کے گھر کا کھانا میں نے اپنے اوپر حرام سمجھ لیا کہ بچوں کا پیسہ ہے، ابھی حقداروں کے پاس حق نہیں گیا، انعام الحسن کیسے کھا سکتا ہے؟ اور لوگوں کل خانی کراؤ. چاچا پکاوے دے گے، بھائی پکائے دے گے، ماموں پکائے دے گے. مرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مال سے مت پکاؤ کہ میں چاچا دا وارث ہاں. کیڑا چاچا وارث بنتا ہے، کیڑا ماما وارث بنتا ہے؟ نہیں، جنازہ پڑھا ہو، مولوی یعقوب صاحب تصدیق کرنا، جنازہ پڑھا ہو پہلے پوچھا جائے مرنے والا بیوی کا حق مہر ادا کر کے گیا تھا کہ نہیں، اس کی وراثت میں سے بیوی کا حق مہر ادا کرو. مرنے والے کا قرضہ ادا کرو اگر اس کے ذمے قرضہ ہے. اس کے بعد جتنے بچے بچیاں ہیں اس میں وراثت تقسیم کرو، اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، ورنہ جنازہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی مذاق نہ بناؤ شریعت کا، اللہ کے دین کا مذاق. مصیبت یہ ہم علماء کرام کے قریب لگتے کوئی نہیں، ہم علماء کرام سے پوچھتے کوئی نہیں. میرا باپ مرا، میرے باپ کا بھائی کل خانی کرے. میری اماں فوت ہوئی، میری اماں کا بھائی کل خانی کرے، وہ 10 دیگے پکائے. ان یتیموں کے پیسوں سے جن کے آنکھوں سے ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے، جو سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ماں کے آگے بیٹھ کے روتی ہے اور ماں کہتی ہے یہ کھا لے، کہتی امی جب تک ابو دا چہرہ نہیں دیکھنا روٹی کوئی نہیں کھانی. ان کا پیسہ کھاتے ہو؟ خدا پاک کی قسم، قاری شبیر صاحب سے نمبر لے لینا اگر یہ غلط مسئلہ بیان کر کے جاؤں. آئندہ مجھے اپنے گاؤں میں گھسنے نہ دینا. میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. روٹی کس کو اچھی نہیں لگتی، چاول کس کو اچھے نہیں لگتے، پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے، تقریر کے پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے. لیکن سوچو تو صحیح، تم چاول زردے کی اوڑ میں کیا کھا رہے ہو؟ یتیموں کا حق. جنہیں یہی نہیں پتا باپ چرپائی پہ کیوں لیٹا ہوا ہے، جو ماں کو جھجوڑ جوڑ کے پوچھتے اماں ابے نو کی ہویا، اماں ابے نو کی ہویا، اس کی آنکھ کے آنسو کو دیکھ کر بھی پھر زیادہ تیرے اندر اتنے شرم نہیں آتی. بس میرے اندر ہمت نہیں، میں نے کل جمعہ پڑھانا ہے. بس دوستو تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا غور کر لیا کرو. ہمارے ہاں خانقاہی نظام میں اسے مراقبہ بولتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی آخرت کو دیکھو کہ اللہ اور اس کے حبیب سے کتنے دور ہے اور دنیا نے کتنے ہمیں شکنجوں میں گاڑ رکھا ہے. آیا یہ دنیا کی لذت ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھائے گی، اللہ اس کے رسول سے قریب کرے گی؟ سوچنا اپنی موت، اپنی قبر کو سوچ.
اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حداد امہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل